ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وما تنزلت، اور نہیں اترے، بھی شیاطین، ساتھ اس کے شیطان. یعنی جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے تو کہنے لگے یہ شیطان کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، یا پھر شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے یہ بات ڈالی. لیکن قرآن جو ہے اس کے ساتھ شیطان نہیں اترے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں. اور وما ینبغی لہم، اور نہیں جائز ان کے لیے، وما یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، نہیں وہ استطاعت رکھتے. یعنی قرآن جو ہے بہت عظیم کتاب ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. سارے جن اور انسان مل کر بھی اس کلام تو چھوڑ کر ایک آیت بھی اس جیسی نہیں لے کر آتے تھے یا لے کر آ سکتے ہیں. یہ کئی دفعہ چیلنج آیا ہے اور کوئی چیلنج جو ہے اس کا بیٹ نہیں کر سکے کوئی بھی. اور ان لوگوں نے نعوذ باللہ یہاں پر یہ کہا کہ یہ شیطان لے کر آئے ہیں. تو شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان تو جو ہے کوئی خیر کی بات نہیں کرتے یا خیر میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، وہ تو صرف شر، فساد، یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں. لیکن اگر قرآن کو ہم دیکھیں گے تو یہ تو بس خیر اور خیر والی کتاب ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ شیطان کی بات ہو ہی نہیں سکتی، پھر اتنی خیر والی باتیں کرنا شیطان کے بس کی بات بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس طرح جو آج بھی آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے جو قرآن کے اوپر تنقید کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ اس کو جو ہے بری بری باتیں جو کر کے بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کو جو ہے شیطان کی بات وغیرہ اس طرح کے جو ہے باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب یا ایسی حکمت والی باتیں شیطان نہیں کر سکتا ہے. اور شیطان ایکچولی شیطان کیا چیز ہے؟ شیطان مطلب جنات، ہم لوگ پہلے بھی لے چکے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے کریشن جو فرشتے ہیں، جن اور انسان ہیں. شیاطین جو ہے جنات میں سے ہوتے ہیں، اور جن جو ہے برے جن جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر شیطان لے کر آئے ہیں، یعنی برے جنات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آئے ہیں کر کے ایسی بری بات جو ہے ان لوگوں نے کی. انہم، بے شک وہ، عن السمع، سننے سے، لمعزولون، البتہ دور کیے گئے ہیں. فلا تدعو معا، پس نہ تم پکارو، مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہن آخرہ، کوئی دوسرا الہ، فتکونوا، ورنہ تم ہو جاؤ گے، من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور سے دعا مت کرو. یہ کہا کس سے جا رہا ہے یہاں پر؟ تو کہا مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے بتوں کو بٹھا لیا تھا اور بتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارتے تھے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی یا علی مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بلانا ہے یا کسی اور سے دعا کرنا ہے. تو اس میں اس طرح کے شرک سے ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے. وَأَنذِرْ، اور ڈراؤ، عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان کو یا جو قریبی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کو نام سے جو ہے بلایا، بنو فلاں، بنو فلاں، بنو فلاں کر کے. اور جب وہ صفا پر جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہارے آنے والے سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں. اور ایک اور جگہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
कि ए फातिमा बिनते मोहम्मद और ए सफ़िया बिनते अब्दुल मुतल्लिब या बनी अब्दुल मुतल्लिब, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, माल में से जो चाहे मांग लो। यानी अपने घर वालों को सबको बुलाकर ये कहा कि माल में से जो चाहे मांग लो, लेकिन आखिरत में और ये अमल में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये आयत उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को जो है दीन की दावत दी, और हमें भी ये हुक्म है कि अपने घर वालों को हम तौहीद की तरफ बुलाएं, जैसे क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो ये भी एक चीज़ है। वक़्फ़िज़ और झुका दो, जनाहका अपना बाजू झुकाना, यानी मुहावरतन यहाँ पे आया है, यानी मोहब्बत से काम लो, नरमी से काम लो। तवज्जो दो, लिमन इत्तबअका, वास्ते उसके जो पैरवी करे तुम्हारी, मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से, यानी हर मोमिन जो पैरवी करे उसके साथ मोहब्बत, नरमी और तवज्जो से काम लो। इन असौ का, फिर अगर वो नाफरमानी करे आपकी यानी मोमिनों में से, फ़कुल, तो कह दीजिए, इन्नी, बेशक मैं, बरी मिम्मा तामलून, बरी उस जिम्मा हो उससे जो तुम अमल करते हो। यानी यहाँ पर हम कई दफ़ा ये शिफात का कॉन्सेप्ट है, देखिए तो शिफात के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर तुमको जो है मुंह मोड़ लो, नहीं मानो, रिजेक्ट करो, तो फिर मैं बरी जिम्मे हूँ। जैसे अपने घर वालों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, माल में से जो चाहे मांग लो, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। व तवक्कल अलल अजीज़ रहीम, और तवक्कल कीजिए ऊपर ज़बरदस्त रहम फरमाने वाले के। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, वो ज़ात जो देखती है तुझको जिस वक्त तुम खड़े होते थे यानी नमाज में, लोगों को तबलीग में, मुश्किलात में, लोग जो अपोज करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है ये, तो अपोज करते थे, तो वो है। और नमाज जो है अल्लाह ताला की सबसे फेवरेट वो चीज़ है जो जब बंदा खड़ा होता है, और बंदा भी जो है अल्लाह ताला के बहुत क्लोज होता है जब नमाज में खड़ा होता है। व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, आपके फिरने को सजदा करने वालों में, यानी यहाँ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत गुजार साथियों के साथ होते थे, यहाँ पर वह तक़ल्लुब का ये क़ल्ब से है, क़ल्ब यानी टर्न होना, इस उलट पुलट होना, ये हम लिए थे ना। आपके फिरने को यानी आप जो मूव होते हैं इबादत गुजार लोगों में, इस चीज़ का जो है जिक्र है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला, आप जब नमाज में खड़े होते हैं, तबलीग में खड़े होते हैं, लोगों में फिरते हैं, हर हाल में अल्लाह ताला की नज़र आपके ऊपर है। ये अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला है, जानने वाला है। क्या सुनने वाला है? दुआओं को सुनने वाला है और हालात को जानने वाला है। हल उनब्बिउकुम, क्या मैं बताऊं तुमको, अला मन, ऊपर किसके, तनज़्ज़लु शयातीन, उतरते हैं शैतान। यानी उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि ये शैतान नाउज़ बिल्लाह लेकर आया है, तो कुरान जो है शैतान की तरफ से नहीं है। किन लोगों के ऊपर शैतान उतरते हैं, क्या इसके बारे में इन्फॉर्म करे। तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, उतरते हैं ऊपर हर बहुत झूठे, बहुत गुनहगार के। झूठे गुनहगार को कौन होते हैं? फॉर्च्यून टेलर्स, सूटसेयर्स, सो कॉल्ड जो फॉर्च्यून टेलर्स है, वो क्या करते हैं? झूठी बातें करते हैं। युल्क़ून समा, वो डालते हैं समात को या सुनी सुनाई बातों को। व अक्सरुहुम काज़िबून, और अक्सर उनमें से झूठे होते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं वो जिन्नात की मदद लेकर जो फाल खोलते हैं, फ्यूचर का हाल बताते हैं, गैब का हाल बताते हैं। ये हम पहले भी ले चुके कि इधर उधर से जिन्नात क्या करते हैं, झूठी मूठी बातें सुनकर या फिर थोड़ी इधर उधर की बातें सुनकर उसमें बहुत सारी झूठ मिलाकर लोगों को बताते हैं, और फिर ये काहिन जो है लोगों में ये बातें बताते हैं। तो ये शैतान जो है इन झूठे काहिनों के ऊपर उतरते हैं, ये यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई एक सही बात फरिश्ते की गुफ्तगू से क्या करते हैं? जिन्नात लेकर आते हैं, फिर वो जिन्नात काहिन को वो बात बताते हैं, फिर वो उसमें
100 سے بھی زیادہ جھوٹ ملا کر لوگوں میں بتاتا ہے. یعنی فرشتوں کی جو کانورزیشن ہوتی ہے اس میں سے جنات کچھ ادھر ادھر سے سن کے باتیں لے کر آتے ہیں, پھر اس کو کاہنوں کو بتاتے ہیں, پھر کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں. اور جن کیا کرتا ہے, جو جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں فال کھولنا وغیرہ, اس میں بھی کہیں سے کچھ انفارمیشن لے کر آتے ہیں. تو جن کیا کرتا ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک قرین جن ہوتا ہے, یہ آپ سب کو پتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, قرین سے کانٹیکٹ کر کے اس سے کچھ انفارمیشن لے کر آ کر جو ہے یہ بتاتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے, میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور ان میں باہم اس امر کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ آسمان پہ ہو چکا ہے. یعنی آپس میں وہ کیا کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کیا یا کچھ ایسی چیزیں, تو باتیں کرتے ہیں فرشتے آپس میں. تو شیطان کیا کرتے ہیں, اس بات کو چوری سے سن لیتے ہیں اور کاہنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اور کاہن ان میں 100 جھوٹ جوڑ لیتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ آسمان پر کر دیتے ہیں تو فرشتے عاجزی اور اطاعت کے اظہار میں اپنا بازو پھڑپھڑاتے ہیں, جیسے کسی چٹان پر زنجیر مارنے پر آواز پیدا ہوتی ہے. جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا, دوسرے جواب میں کہتے ہیں تو کچھ فرمایا وہ حق ہے. یہی جو ہے بزرگ و برتر اعلی قدر ہے. اس بات کو کچھ چوری سے سننے والے شیاطین سن لیتے ہیں. آپس میں جو فرشتے ڈسکس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے تو سن لیتے ہیں, اور نیچے والے چوری سے سننے والے کو کہہ دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک کے بعد ایک ترتیب وار سن لیتے ہیں. تو سفیان جو راوی ہے, انہوں نے اپنی انگلیاں کھول کر ہاتھ کو جو ہے ترچھا کر کے دکھایا, یعنی ایسے ایک کے اوپر ایک جیسی انگلیاں ہوتی ہے ویسے کر کے دکھایا, حتیٰ کہ سب سے نچلا شیاطین کاہن کو بتاتا ہے. یعنی فنگر سے اوپر سے نیچے سے جیسی انفارمیشن پہنچتی ہے آسمان سے, یعنی اوپر نیچے اس طرح جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے, ایسے اوپر والا نیچے کو بتاتا ہے, پھر اس کے بعد نیچے جو ہے ایسی انفارمیشن جاتی ہے, اور پھر نیچے کو بتاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک انگارہ ٹوٹنے والا ستارہ اس پر گرتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگارہ گر پڑنے سے پہلے وہ اپنے نیچے والے کو بتا چکا ہوتا ہے. یعنی وہ شوٹنگ سٹار سے یہ جنات کو جو ہے مارا جاتا ہے جب وہ وہاں کی باتیں نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہم کو پتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوٹنگ سٹار سے جب بتانے والا جن جو ہے مارا جاتا ہے اس سے پہلے ہی وہ جو ہے نیچے والے جن کو بات بتا دیتا ہے. کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے. اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ فلاں کاہن نے ایسا کہا تھا. تو یہ جو جھوٹی یعنی یہ جو باتیں اور غیب کی خبریں پتہ چلتی ہے کاہنوں کو اس طرح پتہ چلتی ہے, اور اسی آسمان والی بات سے کاہن کی تصدیق کی جاتی ہے. بخاری کی روایت ہے. یعنی کاہن کی جو وہ ہے باتیں جو ہے کبھی کبھی لگتی ہے کہ سچی ہے, لیکن خبر ان کے پاس ایسے غلط چیزوں سے آتی ہے اور اس میں 100 جھوٹ جو ہے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی کاہن کی تصدیق کرے تو وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا. دوسرا, اگر کوئی معلوم کرنے کی کوشش کرے اور ایمان نہیں بھی لے کر آئے, یعنی اس پہ بھروسہ بھی نہیں کرے یا یقین بھی نہیں کرے, تو 40 ڈیز کی نماز نہیں قبول ہوتی. یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. اور یہ جو کاہن میڈیٹیشن وغیرہ کرتے ہیں وہ ایکچولی شیطان کو جو ہے بلانے اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور یہ کاہنوں کی خبریں, یہ غیب کی خبریں ہیں جس میں نمازیں قبول نہیں ہوگی, جس میں جو ہے ایمان کے دائرے سے باہر آ جائیں گے, اس کے اندر پال نکالنا, زوڈیاک سائنس کے اوپر وہ کرنا, بلیف کرنا, یا اس سے جو ہے اپنا فیوچر پریڈکٹ کرنا, یا شگن جو ہے ماننا, یہ ساری چیزیں اور ایوری ٹائپ آف فارچون ٹیلنگ جو ہے اس کے اندر آئے گی. والشعراء, اور شاعر لوگ. اب یہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ الگ ٹائپ کی شاعری ہے, یہ قرآن نہیں ہے. یتبعہم, پیروی کرتے ہیں ان کی, الغاؤن, بہکے ہوئے لوگ. اگر آپ شاعری دیکھیں گے تو کیسی بہکی باتیں ایکچولی اس میں ہوتی ہے. تو یہ بہکے ہوئے لوگ جو ہے شاعری کی پیروی کرتے ہیں یا شاعروں کی پیروی کرتے ہیں, جیسے آسمان سے توڑ لانا, یہ وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. الم تر انہم فی کل واد, کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک وہ ہر وادی میں یہی مون بھٹکتے ہیں. یعنی شاعر کیا کرتے ہیں, شاعر اور رسول میں کیا فرق ہے؟
شاعر جو ہے وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، یعنی کبھی یہ موضوع میں، کبھی وہ موضوع میں، کبھی یہ بات، کبھی آسمان سے توڑ کر لاؤں گا، کبھی سمندر میں یہ کروں گا، کبھی ہواؤں کو ایسے کر دوں گا ان کے، اور ہر وادی میں بھٹکتے ہیں وہ جو ہے مصروں کی تلاش میں. اگر آپ ان کے ٹاپکس دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں، ان کی جو ہے غزلیں دیکھیں، ان کے ساری جو کانٹیکس میں وہ بات کرتے، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی نہیں ہوتی تھی. ایک تو اس میں مورل ہے، یہ امورل باتیں ہوتی ہے، کوئی لیسن نہیں ہوتا، کوئی ریالٹی نہیں ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ شاعری نہیں ہے، وہ ایک پورا ایک زندگی کیسا گزارنا ہے اس کے اندر ساری وہ بات ہے. وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، مَا لَا يَفْعَلُونَ، نہیں وہ جو وہ کرتے، یعنی جو نہیں کرتے وہ باتیں کرتے ہیں، جیسے تارے توڑ کر لے کر آئیں گے، مر کے زندہ ہو جائیں گے. تو ایسی باتیں جو ہے جو پریکٹیکلی عمل کرنے کے وہ نہیں ہے، ایسی باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن رسول کی بات اور قرآن ایسی بات نہیں ہے. اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان کے، یعنی شاعری میں، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے، وذکروا اللہ، اور یاد کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو. یعنی شاعری میں اگر ایمان والے شاعری کرے، شاعری میں اللہ کی یاد بھی ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی شاعری ڈفرنٹ ہے. کثیرن، بہت زیادہ، وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے. وَسَيَعْلَمُ، اور عنقریب جان لیں گے، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنقَلَبٍ، کون سے انجام کو یا پلٹنے کی جگہ کو، ينقلبون، وہ لوٹتے ہیں، یعنی اس کا ریزلٹ کیا ہوگا. ایکچولی کافر نے اسلام کے اگینسٹ جو ہے بہت ساری شاعری کی تھی، تو اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے کچھ مسلمان شاعروں میں سے بھی ان لوگوں نے کیا کیا، اس کا جواب شاعری میں دیا. تو اس چیز کی جو ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر شاعری تو جو بھٹکتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، وذکروا اللہ، اور انہوں نے عمل کیا اور یاد کیے اچھے، یاد کیا اللہ تعالیٰ کو، کثیرہ، بہت زیادہ، وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے. یعنی جو وہ کافروں کی بات کا اور اسلام کی بات جو وہ کر رہے اس کے اگینسٹ شاعری میں ان لوگوں نے جواب دیا، وہ الگ چیز ہے. وَسَيَعْلَمُ، اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کرنے والے، کون سے انجام کو وہ لوٹنے والے ہیں، یعنی ریزلٹ کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، سب کا انجام کیا ہوگا، یہ جاننے والے ہیں. پوئٹری اور شاعری جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ شاعری کی بات ہوئی ہے وہ بھٹکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اٹس ناٹ کہ وہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن وہ پوئٹری میں شرک نہ ہو، اور جو ہے جائز بات ہو، ٹھیک بات ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک چیز یہ بتائی ہے کہ ایمان عمل صالح کرنے والے اگر جائز شاعری کرے، اچھی شاعری کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس میں شرک نہ ہو، اس میں بری بات نہ ہو، تو پھر یہ جائز ہے. اچھا، شاعری میں ایک چیز یہ ہے، پوئٹری کے ورڈز جو ہوتے ہیں وہ جو ہے اچھے ہو، اچھی بات ہو، بری بات نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ 4 شرائط اس میں ہے. وہ یہ ہے کہ اچھے ورڈز ہو، بری بات نہیں ہو، اور ورڈز جو ہے شرک سے، بدعات سے، غلو سے، ایگزیجریشن سے، جھوٹ سے خالی ہو، اور بری بات، بری زبان نہ ہو، امورل ورڈز نہ ہو، اور اس میں امورل پیپل کی اور نان مسلمس کی مشابہت نہ ہو. تو یہ اگر شرائط پہ اترتی ہے شاعری تو پھر ایسی شاعری جو ہے کی جا سکتی ہے. تو الحمدللہ یہاں پر سورۃ الشعراء ختم ہوا. سورۃ النمل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. سورۃ النمل مکی صورت ہے، اس میں 93 آیات ہے، 7 رکوع ہے. ترتیب کے اعتبار سے 27th صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 48 صورت ہے. نمل کا مطلب ہوتا ہے اینٹ، چیٹی. آیت نمبر 18 میں چینٹیوں کے ڈسکشن کے بارے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ النمل پڑا ہے.
مکی صورت ہے یہ، مکے کے درمیانی دور میں جو ہے نازل ہوئی، جب بہت زیادہ مخالفت تھی، بہت زیادہ اہل مکہ کا ایک زور اور ایک مسلمانوں کے اوپر ٹارچر اور ان کا جو اپریشن تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت عروج پر تھی، اور سورۃ الشعراء کے بعد جو ہے یہ سورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قاسین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات القرآنی، یہ تلکا جو ہے ایکچولی اسم اشارہ بعید ہے، لیکن تعظیم کے لیے اس کو جو ہے اسم اشارہ بعید یعنی دور کی چیز، جیسے that is the thing I was searching، حالانکہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے، لیکن that جیسے دور والی چیز ہوتی ہے، تو this is also that، لیکن اس کے معاملے میں یوزولی جیسے ہم لوگ لیے ہیں قرآن میں تعظیم کے لیے، رسپیکٹ کے لیے، اس طرح جو ہے جو قریب چیز ہوتی ہے اس کو اسم اشارہ بعید جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا، اٹ کین آلسو مین کی جو لوح محفوظ میں ایکچولی جو اوریجنل کتاب ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اٹس اے ویری جو ہے ہائیلی رسپیکٹڈ بک، بہت ہی بلند کتاب ہے، اس وجہ سے بھی اس کو جو ہے اسم اشارہ بعید یہاں پر استعمال میں آیا ہے۔ تو پھر تلک آیات القرآن، یہ آیات ہے قرآن پاک، یعنی بہت قرآن کے معنی ہم انٹروڈکشن ٹو دی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ The most read book in the world is قرآن، وہ کتاب مبین اور کتاب مبین ہے۔ کتاب یعنی لکھی ہوئی ہے، ریٹن فارم میں ہے، اور مبین یعنی روشن کے معنی بھی آتا ہے، روشن کرنے والے کے معنی بھی آتا ہے۔ یعنی جب یہ کتاب نازل ہوئی ساری چیزوں کو، ساری کنفیوژنز کو دور کر دیا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے مبین یعنی ایک دم روشن، ایک دم جو ہے کلیئر، ایک دم ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے، کوئی ایسی ہارڈ یا ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حالانکہ جو ایکسپلینیشنز ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپلینیشنز تفاسیر ڈفرنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ دس بک از ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، ویری کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ۔ it clears you out of all the confusions of life، whether کوئی آپ کو معاملہ نہیں سمجھ آ رہا، کیسے کرنا نہیں سمجھ آ رہا، حق کیا ہے نہیں سمجھ آ رہا، اور بلیو می جب بھی آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی کنفیوژن ہوتا ہے، you just open قرآن and read، اور آپ کو اسی پیج میں اسی آیت کے کوئی نہ کوئی بات میں جو ہے آپ کے اپنے پرابلم کا سلوشن مل جائے گا۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے یعنی سب کے لیے ہدایت ہے۔ کس چیز کی ہدایت ہے؟ جو جنت کا، ہدایت یعنی گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے، صحیح راستہ دکھانے والے۔ کہاں کا راستہ دکھانے والا؟ جنت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن جنت تک راستہ تو دکھاتا سب کو ہے، تمام انسانیت کو۔ اٹ شوز دا وے، اٹ گائیڈز یو ٹورڈز جنت، لیکن جو ایمان لا کر اس راستے کے اوپر چلتا ہے وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچتا ہے۔ وہ بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ دس آیت از آلسو ویری کلیئر، ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن خوشخبری جو چلتا ہے ایمان لے کر آنے کے بعد تو اس کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد خوشخبری ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے چلو الحمدللہ میں تو ایمان لانے والوں میں سے ہوں، مجھے خوشخبری مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان لانے والے کیسے ہوتے ہیں ان کا یہاں پہ کرائٹیریا بھی بتا رہے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز۔ اب دیکھیے، قائم کرتے ہیں نماز، نماز پڑھتے ہیں نہیں کہا جا رہا، قائم کرنا۔ قائم کرنے میں پڑھنا، 5 ٹائمز پڑھنا، صحیح ٹائم پر پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، خشوع خضوع سے پڑھنا، صرف اللہ کے لیے پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ، اور دیتے ہیں الزَّكَاةَ، زکات کو۔ اب زکات کیا ہے؟ مال کو پاک کرنے کے لیے، دس از ون آف دا پلرز آف اسلام، اور کہاں کہاں دینا ہے، کیسے کیسے دینا ہے، وی ہیو ٹیکن دس ان ڈیٹیل۔ تو زکات دینے والے ہوتے کون ہوتے؟ نماز قائم کرنے والے ہوتے، زکات دینے والے ہوتے، وہم بالآخرتی، اور وہ ساتھ آخرت کے، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ وہم بالآخرتی ہم یوقنون، 2 بار ہم آیا ہے، یعنی ٹو اسٹریس اٹ آن دیٹ، یعنی دوز پیپل آر، یعنی آخرت کے اوپر ایمان از ویری امپورٹنٹ۔ نماز کے ساتھ ہم 2 بار نہیں آیا ہے، زکات کے ساتھ نہیں آیا ہے، لیکن آخرتی کے ساتھ 2 بار ہم آیا ہے، اسٹریس کرنے کے لیے، ٹو ٹیک اٹ ٹو اے ڈگری ابو، یعنی یہاں پر آخرت کے ساتھ وہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ تو آخرت، واٹ از آخرت؟ ریزلٹ، وہاں پر ریزلٹ ہوگا جو ہے کس کا؟ ہم کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا
وہ سارے لوگوں کو جو ہے کیا کیا جائے گا, رزلٹ دیا جائے گا کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, جب ہم کو کسی بھی چیز کے رزلٹ کے اوپر یقین ہوتا ہے, وی ڈو اٹ. اگر آپ کو ٹیسٹ ہے, اس کا ہم کہیں کہ نہیں بس ایسے ہی پریکٹس ٹیسٹ ہے, اس کا رزلٹ نہیں ہے, ہم بہت ایزی لے کر وہ ٹیسٹ کو دیتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کی جو ہے مارکس کا ویٹیج کتنا ہے, وہ فائنل رزلٹ میں آنے والا ہے کیا, تو ہم محنت بہت کرتے ہیں. تو کیا ہم اس آخرت کے رزلٹ کے اوپر محنت کر رہے ہیں, اس کے اوپر یقین کتنا ہے, یہ ہم کو جو ہے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. ان الذین لا یؤمنون, بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, کس کے اوپر نہیں لے کر آتے, بالآخرتی, آخرت پر. اب پہلے اس کے اوپر کیا آیا تھا, ہم یوقنون, یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر, اور یہاں پر کیا آیا, یؤمنون, ایمان نہیں لاتے آخرت پر. زینا لہم, خوبصورت بنا دیا ان کے لیے, اعمالہم, ان کے اعمال, فہم یامہون, تو وہ بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں. یعنی دنیا کے چیزیں ان کے لیے اتنے اچھے لگتے ہیں, دنیا میں اتنی بزی ہو جاتے ہیں کہ ان کو آگے کوئی چیز نہیں نظر آتی ہے. اگر ہم اپنی لائف سٹائل دیکھیں, اپنے جو ہے پڑھنا, اپنا کالج, اپنا اسکول, اپنے جابز, یہاں جانا ہے, وہاں کی سٹیزن شپ لینا ہے, ان ساری چیزوں میں, جابز میں, اسکول میں, کالج میں, کمائی میں, پیسے میں, کیا نماز اور قرآن کے لیے ٹائم بچا ہے؟ اینڈ وی آر ویری پراؤڈ کہ ہم جو ہے نا اتنا اچیو کر لیے, یہ کر لیے, وہ کر لیے, لیکن آخرت کے لیے کیا کیے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے, اسی چیز میں ہم اپنے دین کو, اپنے قرآن کو کہاں چھوڑ رہے ہیں, آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کی کامیابی ہمارے لیے کافی ہے؟ یہاں پر یہ چیک کرنا ہے کہ خوبصورت بنا دیا گیا ان کے لیے ان کے اعمال کو, یعنی یہاں پر ہر برا کام جو ہے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا. اب آپ دیکھیے, بے حیائی کا کام, بے شرمی کا کام, غیر شرعی کام, یہ ساری چیزیں جو ہے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ what are we doing what can benefit us in for آخرہ, یا are we just busy in دنیا کے کام. دنیا کے کام جو ہے it's not only jobs, it's not only جو ہے اسکول اینڈ کالج کی, دیٹ از ڈیفینیٹلی ویری ویری امپورٹنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اسکول چھوڑ دو, کالج چھوڑ دو, یا قرآن پکڑ کر بیٹھ جاؤ. ایک مسلمان کو اپنے آپ کو ایک ڈیولپڈ سٹیج پر رکھنا, علم حاصل کرنا, اور ہر طرح کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اینڈ اس کو جو ہے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک الگ لیول پر رکھنا یہ ضروری ہے. لیکن اسی کے پیچھے آخرت کو بھول جانا, قرآن کو بھول جانا, دین کی تعلیمات کو بھول جانا, یہ صحیح نہیں ہے. دنیا میں گم ہو جانا اور آخرت کو بھول جانا. ہم جو ہے پچھلی صورت میں بھی دیکھے تھے, ایسے وہ لوگ محلات بناتے, گھر بناتے, ایز اف دس دنیا از فار ایور, دس دنیا از ٹیمپرری, وی ہیو ٹو ورک فار آخرت. تو ہر چیز کو, ہر بات کو آخرت اورینٹڈ رکھنا چاہیے کہ مجھے یہ کام سے آخرت میں کیا فائدہ ملے گا, مجھے یہ کام سے آخرت میں اس کا جو ہے اجر کیسے ملے گا. تو یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے جو ہے اپنا عمل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پر دنیا میں ایسے بزی ہو گئے, خوبصورت بنا دی گئی ہے ان کے لیے ان کے اعمال. شرک دیکھیے, کوئی برا کام یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ یہ برا ہے, وہ یہی سوچ کر کرتا ہے کہ یہ جو ہے صحیح ہے. دس از آل ان مائنڈ اینڈ دس از آل ان واٹ وی بلیو. تو اسی لیے واٹ وی بلیو, واٹ وی تھنک, واٹ عقیدہ وی ہیو, کیا سوچ ہماری ہے, کس چیز کے اوپر یقین ہمارا ہے. کیونکہ جس چیز کے اوپر ہمارا یقین ہوتا ہے اس چیز کے اوپر ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میرا یقین ہو کہ آئی ایم جو ہے ویری اسمارٹ اینڈ آئی کین ڈو اٹ, تو یقین جب ہوتا ہے تو میں کر لیتی ہوں وہ کام. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہی میرے رب ہے, اس کی عبادت کے لیے میں پیدا ہوئی, تو پھر میں عبادت کرتی ہوں. اسی طرح آخرت کے اوپر جب ہمارا یقین ہوتا ہے کہ وہ آنے والی ہے, تو پھر ہم جو ہے ہر کام آخرت کے اوپر بیسڈ کریں گے, یا آخرت اورینٹڈ کریں گے, یا آخرت میں اس کا اجر ہمیں کیسا ملے گا وہ سوچ کر کریں گے. اب دنیا میں ایسے بہت سارے کام ہیں which will take away from آخرت. جیسے اگر ہم دیکھیں گے شادیاں, دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ ایکسٹراویگنٹ خرچ کرنا, بتانا, اپنا وہ کرنا. ابھی ہم لوگ ایکسٹراویگنس کے اوپر قوم ہود وغیرہ کے لے چکے ہیں کہ کیا ان کا حال ہوا ہے, کہ وہاں پر خوب مال خرچ کرنا, پیسے خرچ کرنا, اسراف کرنا. اپنی استطاعت کے اس حساب سے میں یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ بالکل جو ہے اس کو منیمائز کر کے بالکل جو ہے
ٹھیک ہے اپنی استطاعت کے حساب سے اسراف کے دائروں کے باہر جاتے ہوئے کر سکتے, لیکن اپنا شان شوبہ بتانے کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے پٹاخے, بڑے بڑے میوزک, یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا خوبصورت بننا ہے, کیونکہ وی تھنک کہ یہ ساری چیزیں اچھی ہے, خوبصورت ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اعمال تو وہ بھٹکتے پھرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے پیچھے آخرت کو بھول جانا. کیونکہ آپ دیکھیں کروڑوں کی جب شادی ہوتی ہے, وہی کروڑ کتنی جگہ, کتنے لوگوں کے ایڈوکیشن کے لیے, کتنے لوگوں کے جابس کے لیے, کتنے لوگوں کے فائدے کے لیے, کتنے لوگوں کے جو ہے کتنے پروڈکٹیو کام میں جو ہے یوز ہوتی ہے, جو ایسے ہی پانی کی طرح پیسہ چلا جاتا ہے. تو دس از ون ایگزامپل آئی ہیو بین گیونگ. لیکن اس طرح جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے شرک ہے, اور جیسے بدعات ہے جس میں جو ہے جگنے کی راتیں ہیں, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے, ساری چیزوں کو نیکی سمجھ کر, اچھا سمجھ کر, اور اٹ لکس سو گلیمرس کہ اچھا یہ گلیمر والا کام کر رہے ہیں, تو یہ ساری غلط چیزیں جو ہے کیا ہو گئی ہے, شیطان نے ان کو خوبصورت بنا دیا ہے ان کے لیے, اور اس میں وہ پھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, لہم سوء العذاب, ان کے لیے برا عذاب ہے. یعنی آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرنے والوں کے لیے سوء العذاب ہے, اور دنیا میں مشغول رہنے کے لیے اس کو خوبصورت بنا کر بہت پراؤڈ ہونا, اترانا کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے, اس میں جو ہے کیا ہے ان کے لیے برا عذاب ہے. اور جس طرح آج کل کثرت سے نیچرل کیلامیٹیز کی شکل میں دشمنوں کا مسلمانوں کو پیٹنے, مارنے, برا حال کرنے کی شکل میں جو عذاب آیا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. یہاں پر ہم کو اپنے اعمال چیک کرنا ہے کہ ہم دنیا کی کون سی خوبصورتی میں تو یہاں پہ کچھ ایگزامپلز دی ہوں, لیکن بہت سارے جو ہے میں شاید مس بھی کر رہی ہوں, یا میرے نظر میں بھی نہیں ہے, یا میں سوچ بھی نہیں سکتی, لیکن ہم ہمارے آس پاس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی چیزیں خوبصورت بن گئی ہے, جس کے پیچھے ہم آخرت بھول گئے ہیں. یہ سوچنا ہے وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ, اور وہ آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے. اخسرون جو ہے یہ بھی اسم تبدیل ہے, یعنی سپرلیٹو ڈگری کے اوپر ہے, یعنی سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے, کیونکہ آخرت کے بارے میں سوچے نہیں. جب دنیا میں ساری چیزیں ہاتھ میں تھی, جب آخرت کے بارے میں بالکل بھی کچھ کام نہیں کیا, تو سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ, اور بے شک آپ, البتہ آپ سکھائے جاتے ہیں قرآن, مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, مِن لَدُنْ حَكِيمٍ, حکیم یعنی حکمت والے, علم والے کے پاس سے. یعنی کون ہے حکمت والے, علم والے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن آئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو حکمت والے ہیں, علم والے ہیں, ان کے پاس سے قرآن آئی ہے. تو اس کتاب کو تم یہ چھوٹی سی, یعنی ہم تمام انسانیت کو کہا جا رہا ہے, تم یہ چھوٹی سی ٹیمپرری سی دنیا کے پیچھے اس قرآن کو بھولے ہوئے ہو. یہ کتاب معمولی نہیں ہے, یہ حکمت والی ہے, اور حکمت والے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے. اس کی اہمیت کو سمجھو اے انسان, یہ کہاں سے آئی ہے اور کیا ویلیو رکھتی ہے, اس کو سمجھو. اذ قال موسیٰ لأہلہ, جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے, یہاں پر اسپیشلی جو ہے بیوی سے کہا, انی آنست نارا, بے شک میں نے پائی ہے ایک آگ. یعنی یہاں پہ آنستو کا مطلب مانوس ہونا, محسوس کرنے کے معنی بھی آتے ہیں. تو یہ کہاں کا سفر ہے ہم سب کو پتا ہے, جب مدین سے جو ہے واپس مصر جا رہے تھے وہاں کا سفر ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا, میں محسوس کرتا ہوں آگ کی طرح کچھ مجھے وہاں لگ رہا ہے. تو اب وہاں پر جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈی تھی, بہت زیادہ سردی تھی, ان کو تھوڑی سی گرمی چاہیے تھا, اور کوئی نہ کوئی ہیلپ چاہیے تھا. تو وہ آگ دیکھ کر جو ہے وہاں گئے. سآتیکم, ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس, منہا, اس میں سے بھی خبرین, کوئی خبر. اب یہ جو ہے وہاں پر میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہے, کوئی ہے کیا, میں دیکھ کر خبر لے کر آتا ہوں. او آتیکم, یا میں لاؤں گا تمہارے پاس, بشہابن, ایک شعلہ, قبسن, انگارے کا, لعلکم, تاکہ تم تسطلون, تم گرم ہو سکو یا تاپ سکو, کیونکہ رات کا وقت تھا, سردی کا موسم تھا. تو یہ دیکھیے آپ, ایک چیز یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پر شوہر بیوی کی خدمت میں جا رہا ہے. تو یوزولی جو ہے یہ برا مانا جاتا ہے کہ بیوی کی خدمت شوہر کرے, لیکن یہاں پر شوہر موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے نبی, وہ اپنی بیوی کی خدمت میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے گرم آگ لے کر جاؤں گا. کہا جاتا ہے کہ وہ آگ نہیں تھی, بٹ لائٹ تھی, گرین جھاڑیوں میں تھی, بہت برائٹ, اینڈ جیسے روشنی بڑھتی جو ہے اوپر کی طرف جیسے جاتی ہے, اس طرف جو ہے جا رہی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بڑا
جو ہے ایک شعلہ یا لو جیسا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ وہ آگ نہیں تھی، ایک روشنی رب العالمین کی طرف سے تھی. تو جو کچھ بھی تھی آگ جیسی ان کو لگ رہی تھی، وہ لائٹ تھی یا جو کچھ بھی تھی، تو پھر وہاں پر وہ تھا. فلما جاءہا، تو جب وہ آیا اس کے پاس، کس کے پاس؟ آگ کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام. نو دیا، ندا دیے گئے یا پکارے گئے، امبوریکا کے برکت دیا گیا. برکت جو ہے مبارک سے، بارکا یہی روٹ سے ہے، دیکھیے بوری کا، تو بھلائی میں زیادہ بڑھوتری ہونا، زیادہ ہونا برکت کے معنی ہے. من فی النار، وہ جو آگ میں ہے. ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے، یعنی جو ایریا جہاں آگ ہے. وسبحانہ، اور پاک ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اس پاک فرام آل دا ڈیفیکٹس، جہاں چاہے وہ روشنی کر سکتے ہیں. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہاں والوں کا. اب یہاں پہ منفن ناری، وہ جو آگ میں ہے وہ بابرکت ہے. اس کے ڈفرنٹ اوپینینز ہے. ایک اوپینین یہ ہے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام، دوسرا فرشتے وہاں پہ تھے، تیسرا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ آگ نہیں تھی، بس روشنی تھی. اور لیکن تیسرا اوپینین از ناٹ ویری اسٹرانگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عرش میں ہے اور نیچے تو اللہ تعالیٰ نہیں آ سکتے. تو دس کوڈ بی موسیٰ علیہ السلام اور فرشتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جلوہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے رہے تھے، تو اس لیے جو ہے شاید اللہ تعالیٰ کا جلوہ تھا. اور وہ ڈیفینیٹلی آگ نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ آگ ہوتی تو وہاں سے شعلہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے لے کر آتے، وہ نہیں لے کر آئے، تو پھر وہ آگ نہیں بلکہ روشنی تھی. اور ایک بار یہاں پر یہ بھی ہے، دیکھیے منفن ناری، وہ جو آگ ہے، ومن حولہا، جو اس کے پاس ہے، یعنی جو ایریا آس پاس کا ہے، وہ سارا جو ہے بابرکت ہے. وہ سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو اب یہاں پر یہ بھی کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ جس روشنی ہے یہ جو ہے رب نہیں ہے، اس کو خدا مت مانو، کیونکہ آگ کی بھی پوجا کی جاتی ہے، روشنی جیسے سورج وغیرہ کی بھی پوجا کی جاتی ہے. تو دس از جسٹ روشنی. رب جو تمہارا ہے، اللہ تعالیٰ جو تمہارا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس روشنی کو جو ہے اپنا رب مت سمجھو. یہ بھی یہاں پر کلیئر کیا جا رہا ہے. یا موسیٰ انہو ان اللہ، اے موسیٰ بے شک وہ میں ہوں اللہ تعالیٰ، العزیز الحکیم، غالب ہے یا زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نبوت ملی، وحی کی بگننگ ہوئی، وحی کا آغاز جو ہے یہاں پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے بات چیت شروع ہوئی. وہ القی عصاک، اور پھینک اپنی لاٹھی کو، جو ان کی واکنگ سٹک تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا پھینکو اس کو. فلما رآہا، تو جب اس نے دیکھا اس کو، تہتزو کہ حرکت کرتی ہے، کأنہا جانو، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے. ولا مدبرا، منہ موڑ گیا پیٹ پھیرتے ہو. ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا نہ پلٹا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جب واکنگ سٹک کو اللہ تعالیٰ نے کہا پھینکو، پھینکتے ہی پتلا سانپ جو ہے چلتا پھرتا ہو گیا. تو اتنا ڈر گئے وہ کہ پلٹ گئے اور منہ پھیر کے بھی نہیں دیکھے، یعنی ڈر کر بھاگنے لگے. یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو. اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی مت ڈرو. انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میں نہیں ڈرا کرتے میری جانب میں، یعنی میرے یہاں پیغمبر جو ہے وہ نہیں ڈرتے. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ رسول ہے، اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہے، وہ نہیں ڈرتے. تو نبوت انسان خود حاصل نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس سے، کیونکہ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے جانب میں میرے یہاں جو پیغمبر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے چوائس سے، اللہ کے چوزن جو رسول ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں. تو اب یہاں سے یہ بھی کلیئر ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا. ثم بدل حسنا، پھر بدل دیا نیکی سے، بعد سوء، بعد برائی کے. فانی غفور الرحیم، تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں الا من ظلم ثم بدل حسنا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قبر دی کہ آپ رسول ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو وہ انسیڈنٹ یاد آیا جب ان سے ان انٹینشنلی قتل ہو گیا تھا. تو کوئی بھی جو ہے دودھ کا دھلا تو نہیں ہوتا. ہم بھی اگر اپنی زندگی دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہی ہے.
تو اب یہاں پر دیکھیے تو اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے یا پھر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم برائی بھی کرتے ہیں ساتھ میں نیکی بھی کرتے ہیں، یا پھر ایک ایسا وقت رہتا ہے جب ہم برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہم کو شعور دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، تو پھر ہم نیکی کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم میں سے بھی ایسا بہت سارا یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم نیکی کی طرف آئے، بھلائی کی طرف آئے، تو پھر ہم یہ سوچے کہ ارے میں تو اتنی گنہگار ہوں، فلاں ٹائم پہ یہ کی تھی، فلاں ٹائم پہ وہ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ظلم کیا، یعنی جس نے کوئی بھی برائی کی، ظلم کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا یا شرک میں مبتلا تھے یا کوئی بھی طرح کی برائی تھی، ثم بدل حسنا، پھر بدل دیا نیکی سے، یعنی ظلم کی جگہ اب اچھے کام کرنا شروع کر دیے، یعنی وہ گناہوں کو، برائیوں کو کرنا سٹاپ کر دیے اور نیکی کی کام کرنا شروع کر دیے، بعد سوئی، بعد برائی کے، یعنی برائی ایک ٹائم پہ کیے تھے اس کو چھوڑ دیے، اس کے بعد پھر نیکی کے کام کرنا شروع کر دیے، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بخش دوں گا اللہ تعالیٰ، تم مایوس نہیں ہو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر تم توبہ کر لو گے، اگر تم جو ہے اچھے کام کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کتنی بیوٹیفل آیت ہے دیکھیے، اور کتنا وہ ہے کہ ہم بھی دنیا میں کتنے گناہ کیے ہوں گے، اگر ہم اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھیں گے تو کتنے گناہ نہیں کیے ہم لوگ، لیکن اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے، گناہوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، بس کیا ہے توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے اور نیکیوں میں جو ہے کرتے جانا ہے۔ اب نیکیوں کی اتنی بڑی لسٹ ہے، اتنی بڑی لسٹ ہے، there are so many things that we can do، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ ہم کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں۔ اور پھر کتنا پیارا آئے تھے، الا من ظلم ثم بدل حسنا، مگر جس نے ظلم کیا، ڈیفینیٹلی ہم نے کیا ظلم، ربنا ظلمنا انفسنا، تو ہم نے کیا ظلم، بدل حسنا، بدل دیا نیکی سے، یعنی اب جو ہے وہ برائی کا کام کرنا چھوڑ دیے، پہلے گاسپس میں تھے، غیبت میں تھے، اب قرآن میں ہے، نیکی کی بات میں ہے، پہلے میوزک میں تھے، اب قرآن پڑھنے میں ہے، لوگوں پہ کو اچھی بات بتانے میں ہے، وی آر لیونگ اے لائف with a purpose، اور ضروری نہیں ہے کہ نیکی کا کام جو ہے صرف قرآن پڑھانا، دین کا کام سمجھانا، لیکن نیکی کا کام لوگوں کی اصلاح جو ہے، دینی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ ان کو جو ہے فائنینشیل ہیلپ کر رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے ایڈوکیشنل ہیلپ کر رہے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی کوئی اور طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں، دیٹ آل کمز ان نیکی اونلی، بھلائی اونلی، یعنی اٹ شوڈ بی فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی، اٹ شوڈ بی بیٹرمنٹ فار us، بیٹرمنٹ فار the people around us، betterment for our family، betterment for our own people، betterment for the society، it could be anything۔ وہ نیکی سے، برائی کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دے، آپ کے نیکیوں کو تباہ کر دے، اور بھلائی کیا ہوتی ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ٹھیک ہے، کسی سے اچھا، دیکھیں اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے، اگر آپ اسمائل بھی کریں، پہلے منہ جلا جلا کے رکھتے تھے، دل میں کڑ کر رہتے تھے، اب اسمائل کیے تو دیٹ از آلسو برائی کو نیکی سے بدلنا، یہ جو ہے ہو سکتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اتنا بیوٹیفلی کر رہے، اللہ تعالیٰ فإنی غفور الرحیم، بے شک میں غفور الرحیم ہوں، وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اور داخل کر دے اپنا ہاتھ، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فی جیبک، اپنے جیب میں یا گریبان میں، تخرج بیضاء، نکلے گا وہ سفید، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے یا بیماری کے، ہاتھ ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا، فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں، الی فرعون، فرعون کی طرف، وقومہ، اور اس کی قوم کی طرف۔ یہ 9 نشانیاں جو تھی، عصا، ید بیضا، ٹڈیاں، سمندر کا جو ہے پھٹنا، خون، جوؤں کا جو ہے بہت کثرت سے ہو جانا، پھر مینڈک، قحط آنا اور طوفان ہونا، یہ تمام جو ہے نشانیاں آئیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ہے لوگ نافرمان، کیونکہ وہ ان کے ٹائم پر وہ تھے ہی نافرمان، ہر ٹائپ کا برا کام کرتے تھے اور جادو کرتے تھے، فاسق جو ہے تھے، اب یہاں پہ فاسقین کہا جا رہا ہے، تھے ہی فاسق، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگایا، ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام بھی انہی کے پاس نبی آئے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا کیا، تو فاسق لوگ تھے۔ فلما جاءتہم، تو جب آ گئی ان کے پاس، آیاتنا مبصرۃ، ہماری آیات روشن واضح، قالوا، وہ کہنے لگے، یہ آل فرعون ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، یہاں پہ آیت جو ہے تورات کی آیتیں نہیں ہے، یہاں پہ وہ 9 نشانیاں
یا اسپیشلی ید بیضا اور عصا دے کر جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو قالو وہ کہنے لگے آل فرعون ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے، یعنی معجزے کو ان لوگوں نے جو ہے جادو کا نام دے دیا. وجحدوا اور انہوں نے بظاہر انکار کیا بہا ان کا، کس کا؟ نشانیوں کا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا اور یقین کر لیا تھا اس کا انفسہم ان کے نفسوں نے، یعنی ان کے دلوں نے مان لیا تھا، یقین کر لیا تھا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے انکار کر دیا. تو ان کی نفسوں نے ظلماً ظلم کے ساتھ، وعلواً اور سرکشی کے ساتھ، یعنی ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا اور دوسرا جو ہے اب سرکشی کے ساتھ، علواً سرکشی یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا ماننا. اب فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، کس طرح پانی میں غرق ہوئے انجام ہوا، یہ معلوم ہے. یہ انجام جو ہے سب کو کہا جا رہا ہے، کہ ہم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تم بھی سبق لے لو، اگر حق کا انکار کرو گے تو ایسا ہوگا. اور یہاں پہ ایک نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے، اگر کوئی بھی حق سچ بات کا انکار کرتے ہیں دو ریزنز ہوتے ہیں. نمبر 1 ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق نہیں دینا، خود سیلفش ہو جانا، صرف اپنا سوچنا، دوسروں کا نہیں سوچنا، یہ جو ہے ظلم ہے. اور سرکشی یہ اور بھی ڈینجرس ہے. سرکشی انسان جب کرتا ہے جب تکبر کرتا ہے. علوان میں جو ہے اعلیٰ کے معنی، بلندی کے معنی، خود کو بڑا سمجھنے کے معنی آتے ہیں. تو یہاں پہ تکبر کے معنی جو ہے اس میں آتے ہیں. تو تکبر جو ہے کیا ہے؟ اس کا جو ہے جب تکبر آ جاتا ہے انسان میں، پھر کیا کرتا ہے؟ ہر چیز، ہر حق، ہر اچھائی، ہر انسان کی کہی ہوئی بات، ایون جو ہے انسان کی نہیں ہے تو دین کی بات، سب چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے. میں کیوں؟ جیسے آپ اگر یہ بھی دیکھا جائے دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا میں کیوں پردہ کروں، میں کیوں ایسا کروں، میں کیوں ایسی لائف گزاروں، میں تو اتنی پڑھی لکھی ہوں، PhD ہوں، یہ وائی شوڈ آئی ڈو. تو یہ جو تکبر آتا ہے، یا مجھ سے ایسی بات اس نے کیسے کر لی، میرے ساتھ ایسا کیسا کر سکتا ہے، تو یہ تکبر ہے. تو تکبر کی ایک ہی اینٹیڈوٹ ہے، اینڈ دیٹ اینٹیڈوٹ از اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ یاد کر لینا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بلند ذات ہے تو دیٹ از اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور میں جو ہے بہت چھوٹی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، بہت حقیر ہوں. اور پہلے یہ چیز ہے. دوسرا اپنی موت کو یاد کرنا. واٹ ایور آئی ایم ٹوڈے دس از ناٹ پرماننٹ، اینڈ موت کے علاوہ پر بھی آج جو میں ہوں دیٹ ول ڈکلائن. کیونکہ انسان ایک ٹائم پر کیسا چھوٹا بچہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، عروج پہ ہے، تکبر آ جاتا ہے، پھر اس کی صحت گرنے لگتی ہے، سب کچھ جانے لگتا ہے، اینڈ پھر اس کے بعد قبر میں چلے جاتا ہے. اور تکبر جو ہے ابلیس کی صفت ہے. اس نے کہا انا خیر من، تکبر فرعون کی صفت ہے، اس نے کہا انا رب العالمین، انا رب العالمین نے انا ربکم الاعلی. تو یہ فرعون کے جو ہے ورڈز ہے، ابلیس کی جو ہے صفات ہے. تو تکبر سے جو ہے بہت دور رہنا چاہیے. تو اب یہاں پر مفسدین، فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو. یہ سلیمان علیہ السلام کے جو ہے باپ تھے. وہ طالوت جالوت کے واقعے میں بھی جو ہے ہم پڑھ لیے، وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوتا، وہاں پر بھی پڑھ لیے. داؤد علیہ السلام کا اچھا خاصا انٹروڈکشن ہم کو پتا ہے. وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور سلیمان علیہ السلام کو علم. یہاں پر علم سے مراد جو ہے نبوت بھی ہے، زبور کا علم بھی ہے، پھر داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم تھا وہ بھی ہے، وزڈم بھی ہے. یہ سب کچھ جو ہے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا. وقال الحمدللہ، اور ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، یا سب شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. الذی فضلنا، جس نے فضیلت دی ہم کو، علی کثیر، اوپر بہت سو کے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، المؤمنین، جو ایمان والے ہیں. یعنی اب یہاں پر دیکھیے کہ جب ان لوگوں کو نبوت ملی، علم ملی، حکمت ملی، زبور ملی، کئی سکلز ملے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. گریٹیٹیوڈ از سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ. ان کو نبوت دی گئی، انہوں نے نبوت کے اوپر جو ہے شکر کیا گیا. ہم کو کیا کیا دیا گیا؟ آج اگر ہم یہاں پہ 19واں پارہ جو ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، تو کتنا علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، کتنا کیا کچھ نہیں دیا. اور ہاؤ مینی ٹائمز آر وی گریٹفل. ہم صرف جو ہے کڑکڑ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو ہم کو نہیں ملی، لیکن ہاؤ
grateful should we be for whatever things we have. اگر یہ ایک چیز کے لیے کہ ہمارا سفر پہلی جز سے 19 جز تک آیا، اس کے لیے بھی ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے اللہ تعالیٰ کا، ہے یا نہیں ہے آپ یہ سوچئے. تو اب یہاں پر ایک اور چیز یہاں پر ہے، بہت سارے انبیاء اکرام آئے، لیکن سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی. اور کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اپنے پیسہ فتنہ ہے یا پاور فتنہ ہے یا اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. آئی نیور سپورٹ دیٹ، کیونکہ اگر پیسہ فتنہ ہوتا، پاور فتنہ ہوتا، تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسے انبیاء اکرام اتنا پیسہ اتنا مال ہونے کے باوجود حق پر نہیں ہوتے. تو اٹ از اونلی اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ، اٹ از اونلی جو ہے اباؤٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ ہدایت کیسے لیتے ہیں. کئی ایسے غریب لوگ بھی تھے، فقیر لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے، اور بادشاہوں میں ایک طرف فرعون جیسا بادشاہ بھی تھا اور ایک طرف فرعون کی بادشاہت تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی. تو اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو نہ تکبر تھا، بلکہ علم رہنے کی وجہ سے ان کا عمل کیا تھا یہ دیکھیے. اور دوسری چیز، ایک چیز، دو تین چیزیں نوٹ کرنے والی یہ تھی یہاں پر. ایک تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور علم کی وجہ سے بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، اور صحیح علم، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ علم، صحیح علم جب ہوتا ہے انسان کے پاس، اور وہ علم واقعی میں جب انسان ایبزارب کر لیتا ہے اپنے اندر، تو اس کے اندر سے تکبر چلا جاتا ہے. جس کے پاس سپرفیشل علم ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ایسے ہی کچھ علم ہوتا ہے، دیٹ از ناٹ ڈیپلی ایبزاربڈ ود ان دیم سیلز، تو پھر یہ تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے. کیونکہ ابلیس کا کیا تھا، اس کے پاس بھی علم تھا، فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، بہت ساری چیزیں معلوم تھی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اس کو معلوم تھا، لیکن سپرفیشل علم تھا، اس لیے انا خیر من، تکبر آیا. لیکن یہاں پہ ڈیپلی روٹڈ جو ہے علم تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر تکبر نہیں تھا. وہ وارث سلیمان، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی. وارث ہوئے یعنی کس میں وارث ہوئے؟ انبیاء اکرام علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، کیونکہ مالی وراثت تو سلیمان علیہ السلام کو یعنی وہ نہیں تھی، اس کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ انبیاء اکرام جو ہے اپنا علم وراثت میں چھوڑتے ہیں. اور اگر وراثت کی بات ہی ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو اور بھی بھائی تھے نا، تو ان میں بھی مال بٹتا، سب کچھ ہوتا. لیکن یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے بعد نبی بنایا گیا، تو یہاں پر خاص طور سے جو وراثت کی بات ہے وہ علم کی اور نبوت کی جو ہے، جو وراثت، نبوت بھی خیر اللہ تعالیٰ کی چوائس سے ہوتی ہے، وہ بھی وراثت میں نہیں ملتی، لیکن اسپیشلی یہاں پہ علم جو داؤد علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام نے حاصل کیا، وہ علم کا جو ہے ذکر ہے. وہ وارثہ، اور وارث ہوئے سلیمان داؤد علیہ السلام کے کس میں؟ علم میں. وقال یا ایھا الناس، اور کہا اس نے اے لوگوں، علمنا، ہم سکھائے گئے ہیں، منطقہ، بولیاں، الطیری، پرندوں کی. اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانور بھی اپنی زبان میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کے بیچ بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے. ان کی بولیاں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی. وَأُوتِينَا، اور ہم دیے گئے، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر قسم کی چیز سے، یعنی ہر ضرورت کی چیز. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ البتہ وہ فضل ہے روشن یا پھر نمایاں. یعنی ہر سٹیپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہود نے جو ہے یہ جو فضل سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو دیا تھا اس کو جادو کہہ دیا، اور جادو کا الزام ان دونوں کے اوپر لگا دیا. وحشر لسلیمان، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، اس کے لشکر، من الجنی، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے. فہم یوزعون، اور وہ پورے صف ضبط میں رکھے گئے. یوزعون جو ہے لائن بنا کر جو کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی فل ڈسپلن میں تھے، جن بھی، انسان بھی، برڈز بھی، اور لائن بنانا، صف بنانا پرفیکٹ ڈسپلن میں ہوتا ہے. ڈسپلن از ویری ویری مچ ریکوائرڈ فار پراپر آرگنائزیشن. لیکن افسوس کی بات اگر ہم دیکھیں گے، دا موسٹ ڈس آرگنائزڈ گروپ یا موسٹ ڈس آرگنائزڈ قوم ٹوڈے از مسلمس.
آپ مساجد میں دیکھیے ایوری تھنگ از ڈس آرگنائزڈ، مدارس میں دیکھیے، مسلم سوسائٹیز میں دیکھیے، جبکہ نماز میں سب سے پہلی چیز ڈسپلن سکھائی جاتی ہے. آپ حرم میں دیکھیے کتنا ڈسپلن میں کتنی پیاری صفیں جو ہے ہوتی ہے. تو اسلام ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے اسی طرح ڈسپلن میں سلیمان علیہ السلام کے پاس جن، انسان، برڈ سب کچھ تھے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے چوٹیوں کی وادی پر، یعنی ان کی فوج جو ہے وہاں پر جا رہی تھی، تو وہاں پر ایک جو ہے یعنی مارچ کر کے ان کی فوج جا رہی تھی، تو وہاں پر چوٹیوں کی وادی تھی. قالت، کہنے لگی، نملتن، ایک چوٹی. اب یہ چوٹیوں کے بیچ میں کنورزیشن ہو رہا ہے. اب سلیمان علیہ السلام کو چوٹیوں کی بولی آتی تھی. یا ایھا النمل، اے چوٹیوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مسانککم، اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم، نہ کچل ڈالے تم کو. اب ان کی بھی سوسائٹیز آرگنائزڈ ہے. آپ دیکھیے چوٹیوں کی بھی سوسائٹیز آرگنائزڈ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے نہ تم کو کچل ڈالے. سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہو. کیونکہ سلیمان علیہ السلام جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے نا، جان بوجھ کر تو چوٹیوں کو ماریں گے نہیں، لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی سی چوٹیاں ہیں، وہ تو جا رہی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو اور ان کے لشکروں کو. فتبسما، تو مسکرا دیا، ضاحکن، ہنستے ہوئے، من قولہا، اس کی بات سے، کیونکہ ان کی بات ہی اتنی پیاری، اتنی وہ تھی، چوٹیوں کی جو کنورزیشن تھی. قال، سلیمان علیہ السلام ہنس دیے، مسکرا دیے. وقال ربی اوزعنی، اور کہا اے میرے رب توفیق دے مجھ کو، ان اشکر، کہ میں شکر ادا کروں. یعنی ہر وقت سلیمان علیہ السلام کا رویہ دیکھیں. اس لیے گریٹیٹیوڈ، بینگ گریٹفل، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا، یہ بہت ضروری ہے. اور ان فیکٹ ایک آپ نا گریٹیٹیوڈ بک بنا لیجئے، اور اس کے اندر روز ایک 5 چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے. اس کے بعد نعمتیں کیسے بڑھتی ہے آپ دیکھیے. کیونکہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن کی آیت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میں جو ہے کیسے، اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں باجی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، پیسے بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، بڑھوتری ہو جائے، اس میں برکت ہو جائے. کچھ مت کریے، آپ شکر ادا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے زبردست وہ ہوگا. ایک گریٹیٹیوڈ بک بنائیے، روز 5 چیزیں جو ہے، آئی ایم گریٹفل ٹو اللہ فار دس، آئی ایم گریٹفل ٹو اللہ فار دس، آئی ایم گریٹفل ٹو اللہ فار دس لکھیے. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے آپ کے اوپر بڑھتا ہے. تو ان اشکرہ، کہ میں شکر ادا کروں. یہاں پر بھی ہر جگہ سلیمان علیہ السلام شکر ادا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چوٹیوں کی بولی سکھائی. نعمت کا، تیری نعمت کا، التی انعمت علیہ، وہ جو انعام کی تو نے مجھ پر، کہ مجھے چوٹیوں کی، جانوروں کی بولی آتی ہے. وعلی والدی، اور اوپر میرے والدین کے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے، ترضاہ، تو راضی ہو جائے جس سے. اب دیکھیے ہم اپنی نمازوں پر اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے روزوں پر اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے گی. لیکن سلیمان علیہ السلام سو بلیسڈ نبی، اتنے گریٹ جو ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے چوزن انسان ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے وہ عمل کرا کہ تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي، اور داخل کرنا مجھ کو، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت کے ساتھ، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے صالح بندوں میں سے. یعنی جنت میں انٹری میری صالحین کے ساتھ کریے. اور بِرَحْمَتِكَ، یہ بھی انڈر لائن کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بنا جنت میں انٹری پاسبل نہیں ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اس نے خبر لی پرندوں کی. فَقَالَ، پھر کہا. یعنی یہاں پر خبر لی کا مطلب جو ہے اٹینڈنس جو ہے لے رہے تھے. کون؟ سلیمان علیہ السلام، پرندوں کی. پھر کہا مالیا، کیا ہے مجھ کو، لا ارل ہدہد، نہیں میں دیکھتا ہدہد کو. یعنی ہدہد جو ہے وہ تو ایبسنٹ ہے، وہ تو پریزنٹ ہی نہیں ہے. ہدہد جو ہے ایک پرندہ ہے، کبوتر کی طرح ایک برڈ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کی کلگی ہوتی ہے. اسے شاہی پرندہ یا رائل برڈ بھی کہا جاتا ہے. فلسطین اور شام کے بیچ میں بکثرت پائے جاتے تھے. لیکن یہ ہدہد جو سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، اٹ کوڈ بی، بعض جگہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وہ کوئی اسپیشل جو ہے پرندہ ہوگا. تو ام کان من الغائبین، یا ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے. یعنی کہاں غائب ہو گیا، کیوں نہیں ہے. لا اعذبنہ، البتہ میں ضرور عذاب دوں گا اس کو، عذابا شدیدہ، سخت عذاب. کیوں؟ فار بینگ ایبسنٹ، کیونکہ ایک لیڈر اور ایک بادشاہ کی کوالٹیز میں سے یہ ہوتا ہے کہ خبر لے اور سب کچھ وہ کرے. فار بینگ ایبسنٹ. او لأذبحنہ، یا البتہ میں ضرور ذبح کر دوں گا اس کو. او لا یأتینی،
یا البتہ وہ ضرور لائے میرے پاس بھی سلطان مبین کوئی واضح دلیل، یعنی کوئی ایکسکیوز کوئی ریزن بتائے، ریزن تو بتائے کیوں غائب تھا۔ تو یہ ایڈمنسٹریشن کا جو ہے ایک رول ہے، نمبر 1 اسٹرکٹ ہونا ہے، ڈسپلن میں رکھنا ہے، دین نو دا ریزن آلسو۔ ایسے ہی جو ہے ہدہد کو قتل نہیں کر دیا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کو موقع بھی دیا اپنی ریزن اور اپنا جو بھی چیز ہے اس کو پریزنٹ کرنے کا۔ فما کہتا تو وہ ٹھہرا غیر بعید نہ زیادہ دیر، فقالا تو اس نے کہا احط تو میں احاطہ کر لیا، بما لم تحط ساتھ اس کے جو نہیں تو نے احاطہ کیا، بھی اس کا، وجئتک اور میں لایا ہوں تیرے پاس، من سبا ان سبا سے، سبا جو ہے علاقے کا نام ہے، قوم کا نام ہے، ان کے جد امجد سبا بن یشجد سے جو ہے ان کا نام پڑا، قوم سبا کا بہت دولت مند قوم تھی۔ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے، سبا جو ہے ہمیار ڈائنسٹی اور ان یمن جو ہے وہاں پر تھی۔ بنبا ان خبر، یقین یقین یعنی پکی خبر ہے، سنی سنائی نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اس نے رپورٹ دی وہ جو ہدہد تھا وہ جاسوسی اور انفارمیٹو ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اسائنڈ تھا، تو اس نے جو ہے پکی خبر لے کر آئی، اور سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں تھی، جو قوم سبا تھی اس کی خبر نہیں تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کو غیب کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ انی وجدت تو بے شک میں نے پایا، امرأتن ایک عورت کو، بلقیس تھی، وہ ملکہ سبا تھی، بلقیس بن شراتیل جو ہے ان کا نام آتا ہے، تملکہم جو مالک ہے ان کی یا حکمران ہے ان کی، یعنی اس قوم کی، وَأُوتِیَتْ اور دی گئی ہے، من کل شیء ہر قسم کی چیز یعنی بادشاہت کے لیے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کے لیے ہے عرش عظیم، یعنی بہت بڑا تخت ہے اس کے لیے، سونے جواہرات موتیوں کا، اور سب لوگ صبح شام جو ہے کیونکہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرنے والے تھے، تو اس طرح جو ہے بہت بڑا اس کا تخت ہے اور بہت بڑا جو ہے اس کا عرش یعنی جو جہاں پر وہ بیٹھتی تھی اور وہ سب تھا۔ وجدتھا پایا ہم نے اس کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، یسجدون وہ سجدہ کرتے تھے، للشمسی سورج کو، من دون اللہ اللہ کے سوائے، یعنی اب یہاں پر تو سلیمان علیہ السلام کی جو ہے اس میں توحید پرستی ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے سورج پرستی ہو رہی ہے۔ ہدہد پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اللہ کے سوائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فصدہم اور پھر اس نے روک دیا انہیں، عن السبیل اس راستے سے، فہم لا یہتدون پس وہ ہدایت پر نہیں آئے، یعنی شرک کی وجہ سے وہ ہدایت پر نہیں آئے۔ یہاں سے آیت نمبر 45 سے ہدہد کا کلام ختم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اللہ یسجدوا للہ کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کے لیے، الذی یخرج وہ ذات جو نکالتا ہے، الخبأ چھپی چیز کو، فی السماواتی آسمانوں میں، یعنی سورج اور چاند، جیسے دن میں سورج نکلتا ہے رات میں چاند نکلتا ہے، والارض اور زمین میں، یعنی زمین سے پیڑ پودے پیٹرول میٹلز کیا کیا نہیں نکلتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو تم اعلان کرتے ہو، وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ اس کے سوائے کوئی الہ برحق نہیں جو رب ہے عرش عظیم کا۔ تو اب وہ جو عرش تھا ملکہ سبا کا وہ تو بالکل چھوٹا یا معمولی کچھ بھی نہیں تھا، اصل عرش جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قَالَ سَنَنظُرُ ان قریب ہم ضرور دیکھیں گے، اصدقت کیا تو نے سچ کا، ام کنت یا ہے تو من الکاذبین جھوٹوں میں سے، یعنی یہ بات سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہی، اذهب لے جا بکتابی میرا خط، ھذا یہ، فالقہ پھر ڈال دو اس کو، الیہم ان کی طرف یعنی قوم سبا کی طرف، ثم پھر تول عنہم ہٹ جاؤ ان سے یعنی دور ہٹ جاؤ، واپس مت آؤ، صرف دور ہٹ کے دیکھو، فانظر پھر دیکھو، ماذا یرجعون کیا کچھ وہ لوٹتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، یعنی پھر دیکھو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، آپس میں کیا بات کرتے ہیں، اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ لیٹر جو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا اور قوم سبا کی طرف بھیجی تھی، اسلام کی دعوت تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر طرف بادشاہوں کو لیٹر بھیجا تھا، انویٹیشن تھا، تو اسی طرح جو ہے سلیمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا۔ بولی کون؟ ملکہ بلقیس بولی، یا ایھا الملأ اے اہل دربار، انی بے شک میں، القیا ڈالا گیا، الیہ میری طرف، کتاب کریم ایک خط معزز اہم۔ اب ملکہ بلقیس نے اس نے خود فیصلہ نہیں کیا، خود کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن ڈسکس کیا۔ یہ مشورہ لینا ہر اچھے لیڈر کا جو ہے کیا ہوتا ہے کی کوالٹی ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کوالٹی تھی. اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی جو ہے اچھی کوالٹی ہے, اور دس از ویری گڈ فار سکسیس آف اینی, آپ کے انڈر جو بھی کام کرتے ہیں, ٹو بی اے گڈ لیڈر. ٹیم ورک جو ہے بہت ضروری ہے. اور کریم جو ہے ورڈ اس نے اس خط کے لیے یوز کیا, ایک تو ایک برڈ لے کر آئی ہے, فیمس بادشاہ کی طرف سے ہے. اس کا کنٹینٹ بھی جب ہم دیکھیں گے تو بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے. مے بی اٹ واز اسٹامپڈ آلسو فرام جو ہے ان کی بادشاہت, اس لیے ایک معزز اور اہم جو ہے خط آیا ہے. انہو بے شک وہ, یعنی لیٹر من سلیمان, سلیمان کی طرف سے ہے. یعنی بگننگ میں ہی جو ہے لیٹر کے لکھ دیا گیا ہے. اور یوزلی جو ہے انبیاء اکرام کے جو لیٹرز ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو لیٹر لکھتے تھے پہلے فرام لکھتے تھے. ہمارے پاس جو ہے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہم لیٹرز میں اینڈ میں لکھتے ہیں کہ کس کی طرف سے ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا, اور سلیمان علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ بگننگ میں ہی جو ہے لکھ دیا ٹو انڈرسٹینڈ کس کے پاس ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ, اور بے شک وہ 7 نام اللہ کے, الرحمانی جو بڑا مہربان ہے, الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لیٹر شروع ہوتا ہے. اللہ تعالی کے نہ سرکشی کرو, یعنی اب بادشاہ بول رہے ہیں کہ سرکشی نہ کرو, علیہ مجھ پر, وَأْتُونِي مسلمین, اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر. یہاں پر جو ہے سرکشی مت کرو بادشاہ کہہ رہے ہیں, لیکن وَأْتُونِي مسلمین یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ایک نبی کہہ رہے ہیں, کیونکہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں تھے لیکن نبی بھی تھے. ایک تو سبمٹ کر دو اور مسلمان ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کو کیا کرو, اپنا الہ مانو. قالت کہنے لگی, یعنی ملکہ سبا, یا ایھا الملأ, اے سرداران قوم, افتونی مجھے مشورہ دو, فی امری میرے معاملے میں, ما کنت نہیں ہوں میں, قاطعۃ قطعی فیصلہ کرنے والی, امرن اس کام میں, حتی تشہدون یہاں تک کہ تم حاضر ہو میرے پاس, یعنی رائے دینے کے لیے میرے پاس آؤ. تو شی واز ناٹ اے ڈکٹیٹر, شی بلیوڈ ان ڈیموکریسی, کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ اپنے ساروں کا جو ہے اپنے جو ممبرز ہیں اور اپنے جو بادشاہت میں جو ٹیم تھی ان کی جو ہے مشورہ مانگ رہی ہے. قالوا نحن اولو قوت, انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں, وہ اولو بأس شدید, اور سخت زور والے ہیں, یعنی ہمارے پاس تو آرمی ہے, پیسہ ہے, پاور ہے. اس کے جو ہے ساتھ کے لوگ کہنے لگے, والامر, اور معاملہ الیکی تیری طرف ہے, فانظری تو دیکھ لو, ماذا تأمرون کیا کچھ تم حکم دیتی ہو. یعنی اب انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں ڈسکشن ہوتا ہے, مشورہ ہوتا ہے, لیکن فائنلی جو ہے فیصلہ لیڈر کا یا بادشاہ کا ہی ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, ہم تو پاورفل ہے, آرمی ہے, پاور ہے, سب کچھ ہے, اگر تم چاہتی ہو تو جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہے, لیکن, اور یہاں پر ایک خاص یہ چیز دیکھیے, عورت ہے, لیکن عورت بھی کتنی سپر لیڈر ہے یہاں پر. وہ جو ہے ایک تو اس میں لیڈرشپ کوالٹیز دیکھیے, اور باقی سارے اس عورت کو جو ہے کوئین ہونے اور بادشاہت کی جگہ پر ہونے کے لیے کیسے فرما بردار ہے. تو یہ یہاں پر نوٹ کرنے والی چیز ہے. تو عورتیں بھی جو ہے اچھی گڈ لیڈرز ہو سکتی ہیں. تو اور ہسٹری میں آپ دیکھیے اتنے سال پرانی بات ہے, اور ویمن کین بی گڈ لیڈرز. تو یہاں پر اور معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے, تم جو فائنل ڈیسیشن آپ کا ہے. یعنی ان لوگوں نے کہا کہ فائنل ڈیسیشن آپ کا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ وار وی آر ریڈی فار دس, آپ کیا حکم دو, ہم ریڈی ہیں. قالت ان الملوک, ملوکا وہ کہنے لگی, بے شک بادشاہ, اذا جب داخل ہوتے ہیں, قریتن کسی بستی میں, افسدوہا فساد کرتے ہیں وہ اس میں, یعنی جنگ کے لیے, وجعلوا اور کر دیتے ہیں, عزت معزز لوگوں کو, اہلیہا اس کے رہنے والے, اذلہ ذلیل. یعنی جنگ کے ریزلٹس بہت برے ہوتے ہیں. عورت تھی, بہت پیاری لیڈر تھی, اور بہت سوچ سمجھنے والی وائز عورت تھی. اس نے پریکٹیکلی سوچا, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بس ایکسپشنل ویمن ہوتی ہے. یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو عقل نہیں ہوتی, عورتوں کو سمجھ نہیں ہوتی, عورتوں کو, لیکن یہاں پر ملکہ سبا, شی از سچ اے گریٹ ایگزامپل. ایک ویمن جو ہے اس میں ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے, کتنی ہائیلی اسکلڈ ہے, ان کی وزڈم دیکھیے, ان کا طریقہ دیکھیے, ان کا کنٹرول اوور پیپل دیکھیے, لوگوں کا ان کو سبمیشن دیکھیے. وہ اتنی سمجھدار تھی. تو وہ کہنے لگی کہ جنگ کے ریزلٹس جو ہے اچھے نہیں ہوتے, اور اس سے جو ہے بہت نقصان ہوگا. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, اور اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں, یعنی سب جو ہے کیا ہو جائیں گے, لوگ مارے جائیں گے, ذلیل ہوں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ, اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں, الیہم ان کی طرف, بِہَدِیَّةٍ ایک ہدیہ, فَنَاظِرَةٌ پھر دیکھتی ہوں, بِمَا يَرْجِعُ
کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں المرسلون بھیجے ہوئے، یعنی ہم ڈیلیگیٹس بھیجتے ہیں اور ان کے پاس گفٹ بھیجتے ہیں، لیٹس سی کہ ان کا کیا ریسپانس ہوگا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں ایک تو رشوت والی بات ہوگی، گفٹس وغیرہ دیکھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں گے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جنگ یا اپوزیشن اس پیسے کے لیے ہوتا ہے، تو اب اس نے کہا کہ گفٹس دیکھ کر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو پیسوں میں انٹرسٹ ہے، بادشاہت میں انٹرسٹ ہے یا کیا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے، ایک رشوت کا مزاج یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحفے بھیجنے سے کیا ہوتے ہیں، تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور دلوں کی من مٹاؤ ختم ہوتا ہے، ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ایک انٹینشن ملکہ سبا کا ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مصافحہ یعنی ہینڈ شیک کرو، یہ اس سے دلوں کا بغض جاتا رہے گا، اور ایک دوسرے کو ہدیہ یعنی گفٹ دیا کرو، اس سے بھی ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور دل کی تنگی دور ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو گفٹس دینے سے دل کی تنگی بھی دور ہوتی ہے اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے اور اس پر جو ہے ریٹرن گفٹس بھی دیا کرتے تھے، اور صدقہ قبول نہیں کرتے تھے لیکن گفٹس جو ہے قبول کرتے تھے، اور رشوت قبول نہیں کرتے تھے، رشوت لینے اور دینے والا دونوں بھی جہنم میں جائے گا، لیکن ہدیہ یا پھر گفٹ جو ہے یہ قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اور ہم کو کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ جب کوئی گفٹ ملتا ہے یا جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہدیہ ہے، رشوت ہے یا کیا چیز ہے، یہ ہم کو اچھی طریقے سے پتا چلتا ہے۔ فلما جاء سلیمان، تو جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، یعنی وہ جو ڈیلیگیٹس تھے وہ گفٹس لے کر آئے، قال اتمدوننا، کہا کیا تم مدد دیتے ہو مجھ کو بھی مال کے ساتھ، یعنی کیا تم رشوت دیتے ہو، مال کا جو ہے مجھے وہ دیتے ہو، فما، تو جو آتا اللہ، عطا کیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے، خیر مما آتاکم، بہتر ہے اس سے جو اس نے عطا کیا تم کو، یعنی مجھے تو نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملا، علم بھی ملا، سب کچھ ملا، بل انتم، بلکہ تم بھی ہدیتکم، اپنے ہدیے کے ساتھ، تفرحون، تم خوش ہوتے ہو، یعنی میں اس چیز سے خوش نہیں ہوتا، اس مال سے مجھے جو ہے اور بھی گریٹر چیزیں ملی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ ویلیوبل چیز علم ہے، وزڈم ہے، تو ہم جو ہے مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، وزڈم کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ارجع الیہم، پلٹو ان کی طرف، یعنی جاؤ انہی کی طرف، فلنأتینہم، ورنہ البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس، بجنود، کچھ لشکر، لا قبل، نہیں طاقت یا نہیں مقابلہ، لہم ان کے لیے، بہا ان سے یعنی نمٹنے کے لیے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے ان کو، منہا، اس سے، یعنی ان کی اپنی بستی سے، اذلۃً، ذلت کے ساتھ، وہم، اور وہ صاغرون، چھوٹے ہو کر رہیں گے، یعنی سیدھے نہیں مانے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایکشن لینا پڑے گا۔ یعنی ایک طرف دیکھیے الگ الگ ٹائم پر، الگ الگ سچویشنز پہ الگ الگ طریقے سے ریاکٹ کرنا پڑتا ہے یا ریسپونڈ کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا تب کیا کہا گیا تھا، نرمی سے بات کرو۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام جو ہے چیلنج کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ سلیمان کیوں کیے؟ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے بادشاہ کی طرف جا رہے تھے، ان کے پاس پاور نہیں تھا، اس لیے نرمی سے بات کرو۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور تھا تو وہ جو ہے اس لیے چیلنج کر رہے، تو کیسے ٹائم پر چیلنج کرنا ہے، کیسے ٹائم پر کیسی بات کرنا ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے۔ وی کانٹ چیلنج بیکاز وی آر ناٹ گورنرز، وی آر ناٹ رولرز، وی آر نارمل سٹیزنز، تو ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح بات کرنا ہے۔ قال یا ایھا الملأ، کہا اے اہل دربار، یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے اہل دربار، ایکم یاتینی، کون سا تم میں سے لاتا ہے میرے پاس، بعرشھا، اس کا تخت یعنی بلقیس کا، قبل ان یاتونی، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے میرے پاس، مسلمین، تابع ہو کر، یعنی وہ یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کر آتا ہے، کیونکہ نبوت تھی، معجزہ دکھانا تھا ان کو، اپنی نبوت کا معجزہ دکھانا چاہتے تھے۔ کہا کہ جب اس کے آنے سے پہلے میرے پاس اس کا تخت لے کر آؤ۔ تو اس طرح کا جب معجزہ ملکہ سبا نے دیکھا کہ اس کا تخت ہی وہاں پہنچ گیا اور اس کو پتا چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، تو اس نے کہا کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے she went with 12,000 commanders from Yemen،
اور ایک ایک کمانڈر کے نیچے ایک ایک ہزار یا کئی ہزار لوگ تھے. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا تخت ہی وہاں پہنچ گیا اور یہ جو ہے ایک رسول ہے, تو پھر وہ ایمان لے کر آئی. تو پھر یہاں پر قالا کہا افریتن, ایک افریت نے. یہ افریت جو ہے جن کا نام ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ایک جن تھا افریت, من الجنی, جنوں میں سے. اور افریت کے معنی زبردست طاقت رکھنے والے کے بھی آتے ہیں. اور اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوما, میں لاؤں گا تیرے پاس اس کو اس سے پہلے کہ تو کھڑا ہو, من مقامک, اپنی جگہ سے, یعنی مجلس ختم ہونے سے پہلے, یہ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے میں کیا کروں گا کہ اتنی دور جا کر, اور کہا جاتا ہے کہ 1,500 میل جو ہے وہ ڈسٹنس تھا, وہاں جا کر وہ تخت لے کر آیا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین, اور بے شک میں اس پر البتہ قوت والا ہوں, امانت دار ہوں. یعنی میں اپنی قوت سے, اور کیونکہ جنات ہوتے ہیں نا, they can do this thing, اور میں امانت داری سے یہ لے کر آؤں گا. I offer my services, کیونکہ میں کر سکتا ہوں, میں امانت دار ہوں, بالکل امانت میں خیانت نہیں کروں گا, جیسے کہ ویسے لے کر آؤں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیکا, کہا اس شخص نے, یعنی ایک آدمی نے جس کے پاس علم تھا کتاب میں سے, ہو سکتا ہے تورات, ہو سکتا ہے زبور, ہو سکتا ہے لوح محفوظ کا, اللہ تعالیٰ نوز بیٹر, اس کے بارے میں کچھ خاص ایکسپلینیشن دی نہیں گئی ہے. انا آتی کا, میں لاؤں گا تیرے پاس, یعنی میں جو ہے لے کر آتا ہوں تیرے پاس. سلیمان علیہ السلام سے کہا بھی اس کو, قبل ان یرتد الیک, پر فوق اس کو, یعنی تخت کو, اس سے پہلے کی جھپکے تیری طرف نگاہ, یعنی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا. ہو سکتا ہے لٹرلی ہی مینٹ دیٹ, یا ہو سکتا ہے جلدی کوئکلی کرنے کے لیے جو ہے کہا گیا ہے. اب یہ کون تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز. بعض جگہ آتا ہے کہ آصف بن برخیہ نام کا کوئی شخص تھا, کوئی کہتے ہیں کہ شاید سلیمان علیہ السلام نے کہا, کوئی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے ہو سکتے ہیں. یہ کون تھا اور جو ہے کس کتاب کا علم جانتا ہے, یہ ہم اس کے ڈیٹیلز نہیں دیے گئے. بس کسی شخص نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کو یہ آفر کیا, یا وہاں پر جو ہے کہا کہ اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آئیں گے. اینڈ دس از پاسبل. آج ہم دیکھیے آواز ہماری کتنی دور دور پہنچ سکتی ہے, ای میلز جا سکتے ہیں, ایئر ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے, تو پھر کیا یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا تھا. فلما رآہ, پھر جب اس نے دیکھا اس کو مستقرن, رکھا ہوا, عندہ, اپنے پاس, قال, کہا, ھذا, یہ من فضل ربی, میرے رب کا فضل ہے. یعنی جب اس تخت کو اپنے پاس سلیمان علیہ السلام نے کہا پایا, تو یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے, میرے رب کے فضل کی طرف سے ہے. لیبلونی, تاکہ وہ آزمائے مجھ کو, اشکور ام اکفر, کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. یعنی نعمتیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ, نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ انسان شکر کرتا ہے یا پھر ناشکری کرتا ہے. ومن شکر فانما یشکر, اور جس نے شکر کیا ہے تو یقیناً شکر ادا کرے گا, لنفسی, اپنی ذات کے لیے, کیونکہ شکر ادا کرنے سے اپنی ذات کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تو ہمارے شکر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, محتاج نہیں ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم, اور جس نے کفر کیا تو یقیناً میرا رب بے نیاز ہے, عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے. قال, کہا کس نے, سلیمان علیہ السلام نے, نکھیرو, بدل ڈالو, لہا, اس کے لیے, عرشہ, اس کا تخت, یعنی کچھ چینجز کر دو. ننظر, حکم ہم دیکھتے ہیں, اتہتدی, کیا وہ ہدایت پاتی ہے, یعنی کیا وہ, مطلب تھوڑے سے چینجز کر دو پھر وہ پہچانتی ہے نہیں پہچانتی, دیکھیں گے. ام تکون, یا ہوتی ہے وہ, من الذین, ان لوگوں میں سے, لا یہتدون, وہ جو ہدایت نہیں پاتے, یعنی اس کی عقل کا ٹیسٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں پاتی ہے, یعنی کیا وہ اس تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے, اس کے غور و فکر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, یعنی اس کی وزڈم, اس کی آبزرویشن, یہ ساری چیزوں کی جو ہے کیپیبلٹی اور کیپاسٹی بھی جو ہے اس سے پتہ چلے گی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی کہی ہوئی بات اور ہدایت اور توحید کی بات کو کتنا ایکسپٹ کرتی ہے. کیونکہ جس کے دماغ کے جو ہے دماغ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, آبزرو کرتا ہے, وہ جو ہدایت کی بات بھی آسانی سے لے لیتا ہے. فلما جاءت, تو جب وہ آ گئی, قیل ھذا عرشک, کہا گیا کیا اسی طرح تیرا تخت ہے, کیا یہ تمہارا ہے. قالت, بولی بلقیس نے, کأنہ, ہوا گویا کہ وہ وہی ہے. نہ ہاں کہا نہ کہا, کہا کہ ہو سکتا ہے میں بھی جو ہے میرا ہے, ہو سکتا ہے ان کو خبر مل گئی تھی کہ اس کا تخت غائب ہو گیا, یا ہو سکتا جو ہے
وہ سلیمان علیہ السلام نے آلریڈی جو ہے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو وہ ایمان لے کر آ چکی تھی سلیمان علیہ السلام کے اوپر، تو ان کو ان کے رسول ہونے کے اوپر شاید ان کو تھا، بس اس نے نہ ہاں کہا نہ کہا، اور کہا کہ ہاں شاید گویا کہ وہ ہو سکتا ہے۔ وہ اوتینا، اور ہم دیے گئے علم من قبلها، اس سے پہلے، وکننا مسلمین، اور تھے ہم مسلمان۔ یعنی اب یہاں پہ دو اوپینینز ہے۔ ملکہ بلقیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ جو ہے رسول ہے، اور ہم نے ہدایت ایکسپٹ کر لی تھی۔ یہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے، مے بی شی کیم ٹو نو اباؤٹ تخت، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہدیہ ایکسپٹ نہیں کیے تھے، اس سے بھی ان کو پتا چل گیا تھا کہ وہ ایک رسول ہے، نارمل جو ہے پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے یا ٹیریٹوریل ایکسپانشنز کے لیے جو بادشاہت ہوتی ہے ویسی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا وَأُوتِينَا، اور ہم دیے گئے العلم علم من قبلها، اس سے پہلے، میں بھی تخت کے غائب ہونے کا، میں بھی جو ہے آپ کے رسول ہونے کا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور تھے ہم اطاعت گزار۔ دونوں شکلوں میں جو ہے وہ تخت کے غائب ہونے سے بھی وہ معجزہ تھا، پہچان گئی تھی کہ وہ رسول ہے اور ایمان لے کر آئی تھی۔ وَصَدَّهَا، اور روکا تھا اس کو، مَا كَانَتْ، جن کی تھی وہ تعبد، عبادت کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، یعنی سورج کی عبادت کرتی، انہا کانت، بے شک وہ تھی، من قوم، قوم سے، کافرین، کافر قوم کی، یعنی ایک ماحول میں قوم میں تھی تو اس کو ایکسپٹ کرنا مشکل تھا، اور جب وہ وہاں سے نکلی اس کے لیے جو ہے ایمان ایکسپٹ کرنا آسان ہو گیا۔ قیل لها ادخلی الصرح، کہا گیا ون مور ٹیسٹ، کس کا؟ ملک بلقیس کا، ایک بار جو ہے تخت سے کیا، ایک بار جو ہے سلیمان علیہ السلام ٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا، کہ کہا گیا اس سے داخل ہو جاؤ محل میں، یعنی ہائیلی صرح، ہائیلی کنسٹرکٹڈ پیلسز کو کہا جاتا ہے۔ فلما رأته، تو جب اس نے دیکھا اس کو، حسیبته، سمجھا اس کو، لجتن، حوض، کشفت، اور کھول لیے، عن ساقیہا، اپنی پنڈلیاں کے، یعنی ایسا تھا گلاس کا فرش تھا اور نیچے پانی تھا، اس کو ایسے لگا، یعنی گلاس کا فرش نظر ہی نہیں آیا، لگا کہ پانی اور اپنے جو ہے کپڑے، یعنی تھوڑا جیسے ہم لوگ پانی میں جب جاتے ہیں تو کیسے پاؤں کپڑے بھیگ نہ جائے، اپنی پنڈلیاں وہ کرتے ہیں نا، تو اس طرح اس نے کیا۔ فلما رأته، تو جب اس نے دیکھا اس کو، حسیبته لجتن وکشفت عن ساقیہا، حوض اس کھول دیا اپنی پنڈلیوں سے کہ بھیگ نہ جائے۔ قال انہ، فرمایا بے شک وہ، صرح محل ہے، ممرد، چکنا، من قواریرا، شیشے سے بنا ہوا، یعنی کرسٹل کلیئر اسموتھ جو ہے کیا تھا، فرش تھا، نیچے پانی تھا۔ وہ خود ملکہ ہو کر، ایک کوئین ہو کر بھی اس کو پہچان نہیں سکی۔ تو لیسن یہاں پہ یہ ہے کہ غور کرو، اگر غور نہیں کرو گے تو کیا حقیقت ہے سمجھ نہیں آئے گی۔ یعنی اس کا ٹیسٹ بھی یہ تھا کہ سورج تم کو لگتا ہے کہ ایک نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، لیکن غور کرو کہ سمجھ میں آئے گا کہ سورج کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ، اور سورج کی عبادت کرنا شرک ہے۔ قالت ربی انی ظلمت، کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا، نفسی، اپنی جان پر، واسلمت، اور میں اسلام لے آئی، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ جو رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے انوائٹ کر لیا تھا وہ تخت کے، اس سے جو ہے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ وہ رسول ہے، تو پھر وہ کیا کی، سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئی۔ کچھ سٹوریز میں یہ ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شادی بلقیس سے ہوئی، لیکن یہ قرآن، زبور، تورات کسی سے بھی پروفڈ نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کے اوپر بلیف کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، إِلَى ثَمُودَ، سمود کی طرف، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی، صالحًا، صالح علیہ السلام کو، أَنِ اعْبُدُوا، کہ عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، تو دفتن وہ دو فریق تھے، يَخْتَصِمُونَ، جھگڑ رہے تھے، یعنی کچھ ماننے والے، کچھ نہیں ماننے والے، کچھ ایمان لانے والے، کچھ نہیں ایمان لانے والے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، اس نے کہا اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ، کیوں تم جلدی مانگ رہے ہو، بِالسَّيِّئَةِ، برائی کو، قبل الحسنہ، پہلے یا قبل بھلائی کے، یعنی اللہ کی رحمت کے بجائے عذاب کیوں چاہتے ہو، لولا، کیوں نہیں، تستغفرون اللہ، تم بخشش مانگتے اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی عذاب مت مانگو، بخشش مانگو، شرک، کفر، گناہوں کو چھوڑ دو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اطیرنا بک، ہم برا شگن لیتے ہیں تیرے ساتھ، وبمن معک، اور ان سے جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی جب رسول آتے ہیں اور لوگ نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، جیسے فرعون کے قوم کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آئے۔ اب یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا،
ان کے پاس بھی جو ہے قحط کا عذاب اور الگ الگ طریقے سے جو ہے عذاب آیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم انسٹیڈ آف کہ ان کی برائیوں کو ماننا، ان کے گناہوں کو ماننا، یہ کہا کہ رسول کو ہی بدشگن کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے تم یو آر ناٹ اچھا شگن نہیں ہے، تمہارے آنے کی وجہ سے اس طرح ہوا۔ قال طائرکم، کہا تمہارا شگن عند پاس ہے اللہ ہی، اللہ کے پاس، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک گروہ ہو، تم آزمائے جا رہے ہو، یعنی یہ عذاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور تھے شہر میں، یعنی ہجر میں تھے، 9 رہطن، 9 لوگ، یعنی بڑے مفسد لوگ تھے، جو انفلوئنشل لوگ جن سے سوسائٹی چلتی تھی، یفسدون، وہ فساد کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، ولا یصلحون، اور نہ وہ اصلاح کرتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی 9 لوگوں نے پلان کیا، تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ اللہ تعالیٰ کی، انہیں اللہ کی پہچان تھی اور اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے، یہ دیکھیے، لَنُبَيِّتَنَّهُ، البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے اس پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر، یعنی صالح علیہ السلام کے اوپر، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ، پھر البتہ ہم ضرور کہیں گے، لِوَلِيِّهِ، اس کے سرپرست سے، ما شہدنا، نہیں دیکھا ہم نے، نہیں موجود تھے ہم، مہلی کا، ہلاکت کے وقت، اہلی ہی، اس کے خاندان کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، یعنی اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان کیا تھا نا، سب مل کے کریں گے، پھر ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیں گے، ہم تو نہیں تھے، اسی طرح صالح علیہ السلام کے بھی قتل کا ان لوگوں نے کیا کیا، پلان کیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے چال چلی، ایک چال، انہوں نے ایک پلان کی مارنے کی، اور ہم نے تدبیر کی، ایک تدبیر، اللہ تعالیٰ کی ایک پلان تھی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہ شعور رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کا حکم دے دیا، اور ان کی بستی کے اوپر کیا ہو گیا، عذاب ہو گیا۔ فانظر کیف کان، پس دیکھو کس طرح ہوا، عاقبت، انجام، مکرہم، ان کی چال کا، یعنی ان کے پلان کا کیسا انجام ہوا، انا دمرناہم، بے شک ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، سب کے سب کو، یعنی ناٹ اونلی 9 لیڈرز، لیکن پورے فالوورز، سپورٹرز، سب جو ہے ختم ہو گئے۔ کس طرح؟ جبرائیل علیہ السلام ان کے اوپر چیخ کا اور زلزلے کا عذاب لے کر آئے اور وہ ختم ہو گئے۔ تلکا، تو یہ، بیوتہم، ان کے گھر ہے، خاویتن، گرے ہوئے، بیما، بوجہ اس کے جو ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہو، یعنی جن کو علم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، ادروائز کہتے ہیں کہ بس ایک نیچرل کیلامٹی میں ختم ہو گئے۔ وَأَنْجَيْنَا، اور نجات دی ہم نے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، یعنی کفر سے، شرک سے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، اذ قال، جب اس نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، اتأتون، کیا تم آتے ہو یا ارتکاب کرتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کا، وانتم، حالانکہ تم تبصرون، تم دیکھتے ہو، یعنی تم اوپنلی ایسے گندے کام کرتے ہو۔ انکم، کیا بے شک تم، لتأتون الرجال، البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم، بلکہ تم، قوم تجہلون، ایک قوم ہو تم جہالت برتتے ہو، یعنی اگنورنٹ، لا علم قوم ہو، یعنی کوئی کامن سینس ہی نہیں رکھنے والی بات ہے، ایسے کام کرو گے تو نسل کیسے بڑھے گی، ڈیزیزز ہوں گے، یہ ایک ان نیچرل سی چیز میں جو ہے تم لوگ مبتلا ہو۔ فما کانا، تو نہ تھا، جواب قومہ، جواب اس کی قوم کا، الا ان، مگر یہ کہ، قالوا، انہوں نے کہا، اخرجوا، نکال دو، آل لوط، آل لوط کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے سپورٹرز کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس، بے شک وہ کچھ لوگ ہیں، یتطہرون، جو بے حد پاک باز بنتے ہیں، تنزیہ طور سے کہہ رہے ہیں، بڑے جاہلوں جیسے کمنٹس ہیں ان کے، وہ لوگ تو بہت پاک بنتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دیں۔ فانجیناہ، تو نجات دی ہم نے اس کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ وہ جو ہے اس کی قوم کا جو ہے سپورٹ کرتی تھی، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی رشتہ کام نہیں آتا، ایک نبی کی بیوی کا کیا مقام ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، تو پھر وہ بھی جو ہے ایمان نہ لانا اور رسول کے خلاف جانا جو ہے نبی کا بیوی ہونا بھی کام نہیں ہے۔ قدر نہ، مقرر کر دیا ہم نے اس کے لیے، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، وامطرنا، اور برسائی ہم نے، علیہم مطرا، ان پر ایک بارش، یعنی پتھروں کی بارش، فساء مطر المنظرین، تو بہت بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام، اور سلام ہے، اس لیے انبیاء جو ہے نوح علیہ السلام سے
لوط علیہ السلام کے اوپر جو ہے علی عبادہ اس کے بندوں پر الذین اصطفیٰ وہ جو اس نے چن لیا، یعنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، دین کے کام کے لیے چن لیا. اللہ کیا اللہ تعالیٰ خیر بہتر ہے، اما یشرکون یا وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی یہ سوال مشرکین سے ہے کہ تمام انبیاء کرام جو ہے نوح علیہ السلام سے لے کر یہاں پر لوط علیہ السلام تک یہاں پر جس کا ذکر ہوا ہے، پوروں کے اوپر سلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، وہ چوزن پیپل تھے اللہ کا کام کرنے کے لیے. اب یہاں پر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے پیغامات بھیجے، نبیوں کے ذریعے توحید کی طرف بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نہ ماننا، ریجیکٹ کرنا، اپنی ہی ضد پر رہنا، اس کا کیا انجام ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ بہتر ہے؟ یہ سوال ہے، سوچو، غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شرک سے بچا کر رکھے، توحید کے اوپر رکھے، اور انبیاء اکرام کو جو ہے کے اوپر ایمان رکھنے والا رکھے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چلنے والا رکھے. آمین. باقر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما